اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے ذمہ داریاں ہم سب کو بلکہ ہر مسلمان کو دی ہیں. ایک ذمہ داری یہ خود اپنے آپ کو دین کے تابع بنانا، دین پر چلانا اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اپنی بیوی بچوں کو دین پر چلانا. الحمدللہ آج ہر ماں باپ، ہر پیرنٹس اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس تعلق سے فکر مند بھی رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا بنے. بلکہ ماں باپ تو ماشاءاللہ بڑے اس سے بات بتاتے ہیں کہ ہمیں جو واقع پڑے، ہمیں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں جو مصیبتیں جھیلی ہیں وہ ہمارے بچے نہیں جھیلنا. ارے یہ کیا بات بھئی، آپ تکلیف اٹھے، آپ واقع ونواس پڑھے تو آپ ماشاءاللہ
ترقی پر پہنچے۔ تو آپ کے بچے بغیر محنت پڑے ترقی پر پہنچ جائیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، بچوں کو مجاہدہ کیے بغیر، مجاہدہ کرائے بغیر دنیا آپ دے دیں گے تو پھر اس دنیا کی قدر بھی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ کب وہ آپ کی دنیا کی کشتی کو ڈبو دے گا کچھ اس کا علم بھی نہیں، پتہ نہیں آپ کی پراپرٹی کے ساتھ وہ کیا کھیل کر بیٹھ جائے گا۔ ایسی بات نہیں، آپ جس طرح مجاہدہ کیے ہیں آپ کے بچوں کو بھی مجاہدے پر ڈالو، آپ کے بچوں کو بھی کوشش اور محنت میں لگاؤ، پھر جا کر ان کے ہاتھ میں کچھ دنیا ملے گی تو قدر رہے گی۔ ورنہ پھر وہ مثال مشہور ہے کہ ایک پٹا جوتوں کو پوچھ رہا ہے، شال میں پہنچ رہا ہے، جبکہ اس جوتے کی قیمت اس شال سے بھی جو ہے بڑھ کر ہے۔ اب کسی پوچھنے والے کے پوچھنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو محنت سے کمایا ہے اور یہ میرے باپ کی پراپرٹی ہے، تو اسے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، یہ 60-70 سالہ مختصر سی زندگی کے فیوچر کی جہاں ہم فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان بچوں کی ایک فیوچر آخرت کی ہے، اس کی ہمیں سب کو کہیں زیادہ دنیا کی فیوچر سے زیادہ اس آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور پھر دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صرف دنیا سکھایا اور دنیا جمع کر بنا کر دے دیا، تو اس سے پھر ہم نے ان کو دین سے خالی رکھا تو دنیا سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اگر دین سکھایا اور پھر دین پر چلایا اور پھر ماشاءاللہ انہیں دنیا بھی ملے، تو پھر اس دنیا سے ہمیں دنیا کے اندر راحت پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور آخرت میں ماشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھرانے کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان کی آخری سانس نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، فوراً اسی سیکنڈ، اسی لمحے فرمایا عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان، اس مسلمان و مومن نے دنیا میں رہتے ہوئے 3 چیزیں بنا کر چلے گیا۔ حدیث میں آتا ہے صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ والی چیزیں بنا کر چلے گیا۔ کہیں اللہ کے گھر کی ضرورت تھی، اللہ کا گھر بنا دیا، کہیں مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنا دیا، یا مدرسے میں 1-2 روم بنا دیا، 1-2 فلور بنا دیا، یا اسی طرح کہیں پانی کی شدید قلت تھی، پانی کی اشد ضرورت تھی، وہاں پر اس نے نل لگا دیا، بوریل درا دیا، جہاں سے لوگ ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جب تک مسجد رہے گی، جب تک یہ مدرسہ رہے گا، جب تک اس کے خرچ کیے ہوئے پانی سے لوگ پانی کا استعمال کرتے رہیں گے، برابر اسے ماشاءاللہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمائی اور علم ينتفع به، کہ ماشاءاللہ یہ دنیا سے جانے والا علم کو چھوڑ کر گیا، لوگوں کو خیر پر لگا کر گیا، لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لگا کر گیا،
کسی کو حافظ و عالم بنا کر گیا، کسی کو متقی و پرہیزگار بنا کر گیا۔ یہ جتنا اپنے علم سے علم چھوڑ کر جائے گا اور پھر اس علم سے، اس کے خیر سے، اس کے بھلائی سے جتنے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، برابر کا اجر و ثواب دوستو اس دنیا سے جانے والے مرحوم کو برابر پہنچتا رہے گا۔ یہ دو باتیں جی بعض دفعہ آدمی کے اختیار میں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی مالدار ہو جائے جی یہ ناممکن بات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے۔ اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے۔ یہ ایک بزرگ وجد میں آپ کو دعا کردہ لگتا ہے، اللہ جتنے لوگ ہمارے محلے میں ہی وہ سارے کے سارے مالدارہ ہو جانا، غریبہ کون بھی نہیں رہنا۔ اب دعا قبول کیا ہوئی؟ دوسرے دن بیگم ماشاءاللہ دودھ کے انتظار میں ہے، دودھ والا نہیں آ رہا۔ بیگم کچرا چھٹنے کے لیے میونسپلٹی کی گاڑی کے انتظار میں، انہیں نہیں آ رہا۔ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ان کی دعا کی برکت سے سب کو مال مل گیا، اب کام کرنے والا کوئی نہیں مل رہا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ہر کوئی مالدار بنے ضروری نہیں ہے، ہر کوئی عالم بنے جی ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوستو دنیا میں انسان مالدار بنے یا نہ بنے، علم والا بنے یا نہ بنے، لیکن اولاد والا تو ضرور بنتا ہے، اولاد والا تو ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ اولاد اللہ کی طرف سے دوستو نعمت ہوتی ہے، نعمت، ورنہ اس کی قدر ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کی گودیں ابھی تک اولاد سے دوستو محروم ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا جی، ایک جگہ بنگلور اور ٹمکور کے ہائی وے کے درمیان نیشنل ہائی وے میں ایک جگہ پیٹرول بینک تھا، وہاں ماشاءاللہ تراویح پڑھانے کی ماشاءاللہ ذمہ داری ملی۔ تو کولار کے انصر صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے آدمی، درجے بلند فرمائے جی۔ سحری کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، اور میں ابھی جی 14-15 سال کا طالب علم، وہ بیٹھتے اور بیٹھ کر سحری میں ماشاءاللہ دعا کرتے کرتے روتے۔ ان کا رونا دیکھ کر مجھے رونا آتا۔ میں سوچتا 4 ایکڑ زمین ہے، اتنا بڑا پیٹرول بینک ہے، لاکھوں کا بزنس ہوتا ہے جی، نارل کا باغیچہ ہے، فلاں ہے، آخر ان کو ضرورت کیا چیز ہے کہ یہ رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں؟ آخر ایک بار پوچھا انصر بھائی، آخر یہ رو رو کر آپ اللہ سے کیا مانگتی ہیں؟ بولے مولا حافظ صاحب یہ سب کچھ تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن میرا گھر اولاد سے محروم ہے۔ میں ہمیشہ تہجد میں، رمضان کی دعاؤں میں اللہ سے اولاد کو مانگتا ہوں، اور جو بھی اولاد مجھے ہو جائے ماشاءاللہ میں اسے دیندار بناؤں گا۔ دنیا پڑھاؤں تو پڑھاؤں، ساتھ ہی ساتھ اسے دیندار بناؤں گا، حافظ اور عالم بناؤں گا، اور یہ ساری پراپرٹی میرے اس بچے کے نام کر کر میں دنیا سے چلے جاؤں۔ اللہ مجھے بیٹا دے تو وہی میرا بیٹا میری جنازے کی نماز بھی پڑھائے۔ لیکن دوستو فرمایا وہ نعمت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن دوستو اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس اولاد کو دیندار بنانا، نیک بنانا، اللہ والا بنانا، متقی اور پرہیزگار بنانا۔ ورنہ اہل علم حضرات نے، اہل اللہ حضرات نے لکھا ہے کہ جس ماں باپ کو اولاد نہیں ہے ان کو بانجھ کہا جاتا ہے، اور فرمایا اسی طرح جن کو اولاد مل کر بھی، اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا کر کر بھی اگر اس اولاد کو انہوں نے دیندار نہیں بنایا اور نمازی، متقی اور پرہیزگار نہیں بنایا، تو فرمایا یہ بھی ایک طرح کا بانجھ ہی ہے۔ اولاد نہ ہو تو بانجھ پن ہے، اولاد ہو کر اولاد کی اگر تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو فرمایا دوستو یہ بھی ایک طرح کا بانجھ پن ہے۔ اس لیے میرے بزرگو دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں، بچہ صبح گھر سے جائے شام تک پتہ نہیں اس کے ایمان اور اعمال کا کیا حال ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسے ایمان سوز ماحول کے دور میں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر، فرمایا دوستو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں کی
دینی فکر، دینی تربیت، اور فرمایا ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر یہ ماں باپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور ان تینوں بیٹیوں کی اس نے تعلیم و تربیت کی فکر کی، اور پھر ماشاءاللہ اور ان بچیوں کو ایک اچھے اور نیک لڑکے سے نکاح کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، صحابہ کے اندر دوستو جذبہ اور شوق آخرت کا کہ کسی عمل کو سن کر جب تک وہ عمل نہ کر لیتے انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک صحابی بیٹھے، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے 3 بیٹیوں کی بشارت سنائی، یا رسول اللہ مجھے تو صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم 2 کے ساتھ وہی معاملہ کرو، اللہ تم پر بھی جنت کو واجب کر دیں گے۔ پھر ایک صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ نے تو صرف مجھے ایک ہی بیٹی دی ہے، آپ نے فرمایا تم اس ایک کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اللہ تم پر بھی جنت کو واجب کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک صحابی روتے ہوئے، وہ صحابی فرمایا جو اپنے زمانے جہالت کا واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ نے مجھے بھی رحمت میرے گھر دی تھی، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ آج بھی جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، گیٹ نمبر 79 ملک فہد جو گیٹ ہے، اس گیٹ سے باہر نکلیں گے، رائٹ سائڈ میں ایک برج جا رہی ہے، ادھر بھی برج ہے اور ادھر بھی برج ہے، 2 طرف راستہ ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سا کامپاؤنڈ ہے، وہی کامپاؤنڈ ہے جہاں زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اور اسی قبرستان میں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بھی آرام فرما رہی ہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستو، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بڑے فضائل ہیں کہ آدمی کا عمل موت پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو نیک بنا کر گیا، متقی بنا کر گیا کہ فرمایا وہ بچوں کا سارا عمل باپ کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے چچا کے لیے کچھ مغفرت کا سامان بنوں تو نیت کروں پھوپھا کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے، لیکن میرے ماں باپ، میرے امی ابا، فرمایا مجھے نیت کرنے ہی کی ضرورت نہیں، میرا ہر نیک عمل میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے قلعے کا غار کا راستہ اختیار کیا تھا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند غار ہمیں دیے ہیں۔ ان غاروں کی قدر کر کر، ان غاروں میں اپنے بچوں کو چھپا کر، بچا کر دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کے ماحول سے اور پھر دنیا کے وہ ایمان اور اعمال کے ختم ہونے والی ایمان سوز چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غار دیے ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا غار تو یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت ہے، کہ سب سے پہلے ماں کا حق بنتا ہے، ایک باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دینی مذاکرہ کرے، دینی فضا بنائے اور دینی ماحول گھر کے اندر بنائے۔ پڑوس ملک میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، علی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ ماشاءاللہ یہ پیدا ہوتے ہی بچے عام طور پر روتے ہیں، رونا شروع کیے۔ چلو پیدائش پر بچے کی زندہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ چیخے روئے، لیکن وہ رونا چلتا رہا بچہ جو ہے دن بھر رو رہا، رات بھر رو رہا، پھر دوسرے دن رو رہا۔ پھر گھر والوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اس زمانے میں تو آج کی طرح مشنری MRI فلاں سب نہیں تھا، چلو بچے کا عقیقہ کر دیں گے۔ 7ویں دن عقیقہ رکھا، 7 دن تک بچہ ستا رہا ہے، رو رہا ہے۔ بڑے ماشاءاللہ اللہ والے اس مجلس میں آئے اور سب کے سامنے بات آئی تو ایک بزرگ نے اس بچے کو لیا اور لے کر ماشاءاللہ قریب رکھ کر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو بچے کا رونا بند ہو گیا۔ گھر میں کئی لوگ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ معاملہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، کچھ حضرت کیا بات ہے؟ کہا اس بچے کی ماں حافظ قرآن ہے نہیں؟ الحمدللہ ہے۔ فرمایا جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا بغیر کوئی دن ناغہ ہوئے کہ
جب ماشاءاللہ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے ناپاکی کے دن بھی بند ہو جاتے ہیں، بغیر کسی ناغے کے وہ اللہ کا کلام پڑھتی تھی اور یہ ماشاءاللہ اللہ کا کلام سنتا تھا، اور جیسے ہی یہ دنیا میں آیا ماں کے جو ہے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، اور اب ماں وہ ناپاکی کے دنوں میں نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نفاس کے دنوں میں نہ تو قرآن پڑھ سکتی ہے، بچہ وہ اتنے دن سے جو غذا اسے مل رہی تھی وہ نہ سننے کی وجہ سے رو رہا ہے، اور جب میں نے اللہ کا کلام اسے سنایا تو پھر یہ رونا بند کر دیا۔ ماں کو چھوڑو، گھر کے دوسرے لوگ اسے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کلام سناتے رہو، پھر یہ رونا بھی اپنا بند کر دے گا۔ دوستو کیسی مائیں تھی کہ دن رات ماشاءاللہ دن رات اللہ کے کلام کو پڑھتی تھی اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کا سفر کر آئے، لاکھوں کے لوگوں نے، لاکھوں کے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور 7 لاکھ لوگوں کے قریب اسلام میں داخل ہوئے، اور گھر میں آئے تو ماشاءاللہ گھر میں آتے ہی 2 رکعت نفل پڑھی اور اپنے ماں سے جا کر ملے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے گھر سے جاتے وقت فرمایا ماں سے مل کر جائے، دعائیں لے کر جائے، گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ جو ہے وہ آ کر ماں سے ملے، ماں باپ سے ملے، دعائیں لیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، بیگم کو تو ماشاءاللہ کیا کیا بولنا، پرسنل باتیں بول کو کر کو سب بھی کر کو جاتا، لیکن اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی ماں سے جو ہے منہ بھر کر جی بھر کر 2 باتیں کہہ کر جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو اگر ہم نے ان ماں باپ اگر ان اولاد کی تربیت نہیں کی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے۔ آج بھی ایسے حالات ہیں کہ ماں باپ ترس کر بیٹا شاپنگ کے لیے نہیں بلکہ برگر کھانے کے لیے نہیں، یہ وہ کھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس بات پر رو کر بھیک مانگنے کی طرح بھیک مانگتے ہیں، بیٹا گولیوں کے واسطے، ٹیبلٹ کے واسطے پیسے دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ تو جا کر ماں سے کہا امی آج بڑی خوشخبری ہے، اللہ نے ایک بڑا کام مجھ سے لے لیا، ایک بڑا کمال ہو گیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ ساری کارگزاری سنائی تو ماں کہتی ہے بیٹا کمال اس میں تیرا نہیں میرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امی آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ فرمایا آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے کمال جو ہے میں اتنا لمبا سفر کر آیا اور آپ کہتی ہیں اس میں کمال میرا نہیں آپ کا، یہ کمال آخر آپ کا کیا ہے؟ فرمایا بیٹے جب بھی تو دودھ پینے کے لیے روتا تو تیرے رونے کو دیکھ کر میں دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ پہلے میں اٹھتی اور وضو بناتی، نماز پڑھتی اور پھر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور بیٹا اب تک میں نے تجھے حرام مال تو دور کی بات کوئی مشتبہ ڈاؤٹ کی چیز بھی میں نے تجھے نہیں کھلایا ہے۔ یہ میری 2 باتیں ہیں جو تیرے اندر آج ایک کمال پیدا کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، سب سے پہلا غار جس طرح اصحاب کہف کو غار ملا تھا، اس طرح پہلا غار دوستو فرمایا ماں باپ کی تربیت ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم دنیا کے سارا ٹینشن لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اپنے بچوں کا دین کا کیا حال ہو رہا ہے، فرمایا ہم اس سے جو ہے بے خبر ہیں۔ اور دوسرا غار فرمایا دوستو یہ مدارس ہیں، ان مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑنا، چھوٹی عمر کے ہوں بڑی عمر کے ہوں، ماشاءاللہ بڑی لڑکیاں ہوں، فرمایا ان کے پڑھانے کا نظم ہوگا تو فرمایا ان مدارس سے جوڑنا۔ رجب طیب اردوگان جو ترکی کا صدر ہے فرمایا کتنے اچھے اخلاق، رمضان کا مہینہ آتا ہے، نہ کوئی گن مین جو ہے ساتھ ہے، نہ واچ مین ساتھ ہے، نہ سیکیورٹی ساتھ ہے، ایک عام آدمی کی طرح غریب کے گھر کو جاتا ہے اور پھر اسے افطاری کا اس کے لیے یہ سامان لے کر جاتا ہے، دیکھ کر آ جاتا نہیں بلکہ فرمایا اس کے ساتھ ان گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر خود یہ میاں بیوی افطار کر آتے ہیں۔ یہ اونچ اخلاق فرمایا ان سے پوچھا گیا آپ نے کہاں سے سیکھا تو فرمایا یہی مکاتب ہیں کہ ہم بچپن میں مکتب میں جاتے تھے اور ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں دوستو خانقاہ ہیں اس دور میں یہ غار ہیں کہ اللہ والوں کی محفلوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں
فرمایا ہمارے بچوں کا تعلق ہو، اللہ والوں سے تعلق جڑے، فرمایا یہ ان برکات سے فرمایا اپنے بچوں کی ایمان کی اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اور چوتھی چیز جو مجھے عرض کرنا ہے دوستو وہ ہے کہ یہ مدارس کے اندر بھی بچے ایک لمیٹیڈ عمر تک جاتے ہیں، اور خانقاہوں میں جن کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اور وقت نکال کر ذرا دور دراز جانا پڑتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک عمومی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں دعوت و تبلیغ کی چلائی ہے۔ فرمایا اس محنت کے اندر، اور فرمایا اس محنت کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو جوڑ ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں دوستو اپنے آپ کو جوڑنا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اہل عرب کے علماء کے پاس جب آپ حج کے سفر پر گئے تھے، آپ نے ان اہل عرب علماء سے سوال کیا، دیکھو ہم اپنے ملک میں ایک محنت چلائے ہیں، اگر اس محنت میں کوئی کمی ہے، اس محنت میں کوئی کوتاہی ہے اور اس میں کچھ خرابی ہے، خامی ہے، آپ ہمیں کھل کر بتائیں تاکہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں کہ یہ کام حق ہے یا نہیں ہے۔ اس زمانے کے اہل عرب علماء نے کہا جو دلوں پر لکھنے کے قابل ہے، فرمایا یہ کام کے حق ہونے میں ہمیں کوئی رتی برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلیل وہ ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اور ہمارے محلوں کے وہ بگڑے ہوئے نوجوان جس سے ہمارا گھرانہ، ہمارا خاندان، ہمارا سب کچھ تنگ آ چکا تھا، اور ہم نے ساری کوششیں کر یہ ہتھیار ڈال چکے تھے، لیکن انہوں نے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے، جس کی برکت سے آج ماشاءاللہ تہجدوں میں اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے بن گئے۔ فرمایا جن نوجوانوں سے ہم تنگ آ چکے تھے، ہم مایوس ہو چکے تھے، فرمایا انہیں ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت سے دے دیا ہے، اور فرمایا اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے اجتماعات کرونا کے بعد تو نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات مساجد کے حد تک، حلقے کے حد تک ہوتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آنے والی اتوار کو، کل نہیں ہے پرسوں اتوار کو 28 تاریخ کو عصر سے لے کر عشاء تک فرمایا اس پورے علاقے کے، اس پورے حلقہ مہاجر کے اسٹوڈنٹ کا، طلبہ کا، یہ اسٹوڈنٹ سے لے کر فائنل ایئر کے وہ جس لین میں بھی پڑھ رہے ہوں، ان سارے طلبہ کا ماشاءاللہ ہماری اس مسجد مہاجر میں سالانہ اجتماع گویا رکھا گیا ہے۔ نہ تو پورے دن کا ہے، نہ تو آدھا دن کا ہے، چند گھنٹوں کا ماشاءاللہ یہ اجتماع طے ہے۔ فرمایا اس اجتماع میں اہتمام سے اپنے بچوں کو بھیجے۔ یہ ایک اجتماع نہیں بلکہ ہر وہ دین کی مبارک محنتیں جہاں جہاں ہوتی ہوں وہاں دوستوں اپنے بچوں کو اس سے اصغاروں میں لا کر رکھنے کی، لگانے کی پوری فکر اور کوشش کریں، ورنہ فرمایا اگر ہم نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو وہ دن دور نہیں کہ ایک دور وہ تھا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا تھا، فارن کنٹریز میں ہوم اولڈ ایج جو ہے کھول دیا گیا ہے، عمر رسیدہ لوگوں کو، ماں باپ کو لے جا کر اس گھروں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور ایسا پھینک دیتے باپ کے مرنے پر بھی بیٹے کو فرصت نہیں ہوتی کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ وہ باقاعدہ کہہ دیتا تھا جو کچھ کرنا ہے کر دو اور ہم بل پے کر دیں گے۔ دوستو آج ہم نے اگر اپنے اولاد کی فکر نہیں کی تو بنگلور میں بھی اللہ معاف فرمائے وہ گھر کھل چکے ہیں جہاں بوڑھوں کو لے جا کر پھینکا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ ماں باپ جس کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے ما حق الوالدین، یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے صرف 2 ہی لفظوں میں بتا دیا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ان کی خدمت کر ان کی دعائیں لے لیے تو جنت کے حقدار بنو گے، اگر ان کا دل دکھایا، ان کو ستایا۔ فرمایا دوستو دنیا کی کوئی اور بڑی سے بڑی کالج میں فرمایا نہیں بتایا جاتا
کہ ماں باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ کیسا پیش آئے۔ فرمایا یہ دینی حلقے ہیں جہاں سمجھایا جاتا ہے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کا استنجا بیت الخلا پاک کرنے کی ضرورت پڑے، تب بھی بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی اون کیے کے، فرمایا ان کے اس گندگی کو بھی پاک کرو۔ تم بظاہر گندگی کو پاک کر رہے ہو، بلکہ حقیقت میں تم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری دوزخ بھی ہے، اگر ان کی آہیں لے لی، ان کی دعائیں نہ لی تو فرمایا دوزخ کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہماری دنیا کے اندر ہماری اولاد فرمایا بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں مغفرت کا سامان بنے، تو ضروری ہے کہ دوستوں یہ جو دینی غار ہیں، ان غاروں میں اپنے بچوں کو جوڑ کر، خود اپنے آپ کو جوڑ کر جمع کر رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی خود دین پر چلنے کی پوری فکر کرنے کی اور اپنے اہل و عیال کی پوری دینی فکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یہ باہر بارش ہے، اس لیے جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر ماشاءاللہ جگہ بہت ساری باقی ہے، اوپر جائیں اور اوپر اطمینان سے تشریف رکھیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس